خوف خدا اور دیانتداری کا درس۔ کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے ایک جگہ رکا۔ میں نے کھجوریں نکالیں، سرکہ نکالا اور کھانے لگا۔ اسی دوران ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہوا وہاں آ گیا۔ وہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص نور دیکھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، مزدور تھا اور بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا۔ ہم لوگ جب کھانے بیٹھتے ہیں اور کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے بھی اس نوجوان سے کہا، بھائی آ جاؤ کھا لو۔ وہ کہنے لگا، نہیں اللہ آپ کو جزا دے، میں روزے سے ہوں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک غریب مزدور جو دن بھر سخت محنت کرتا ہے وہ روزے سے ہے۔ آج کے دور میں لوگ کام کی سختیوں کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میں نے دوبارہ اصرار کیا، بھائی تھوڑی سی کھجور کھا لو۔ اس نے پھر منع کر دیا اور کہا، حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ دیکھوں یہ صرف روزے دار ہے یا نیک بھی ہے، یہ صرف نمازی ہے یا واقعی اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ میں نے اسے آزمانے کا ارادہ کیا۔ قریب جا کر میں نے اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ بکری بیچو گے؟ وہ کہنے لگا، حضور میں چرواہا ہوں، دہاڑی پر کام کرتا ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ میں نے کہا، مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ایک نگاہ میری طرف اٹھا کر دیکھا، پھر اپنی بکریوں کو چھڑی ماری اور کہا، میں مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بکری بھیڑیا لے گیا، لیکن جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا کہوں گا؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں کانپ اٹھا۔ میں نے سوچا، یہ واقعی نیک آدمی ہے، یہ سچا خوف خدا رکھتا ہے۔ میں نے اس چرواہے کے مالک کا پتہ کیا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پہلے اس غلام کو خرید لیا، پھر 400 کے قریب تمام بکریاں خرید لیں۔ پھر میں نے اس چرواہے کو بلایا اور کہا، یہ بکریاں اب تمہاری ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولا، حضور یہ کیا؟ میں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تم چونکہ اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ یہ بکریاں اب تمہاری ہیں۔ دیانتداری اور خوف خدا کا اثر۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے موقعوں پر بھی دیانتداری چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک غریب مزدور جب کسی اور غریب سے جھگڑتا ہے تو وہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ ہم دوسروں کے لیے نرم دل کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں خوف خدا کیوں نہیں آتا؟ ایک دفعہ بغداد کے ایک بزرگ شیخ حسن ہر نماز کے بعد ایک خاص دعا کرتے، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پر رحم فرما۔ شاگردوں کو حیرت ہوئی کہ شیخ ہمیشہ یہی دعا کیوں کرتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، حضور یہ تاجر کون ہے اور اس کی بیویوں کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ شیخ حسن نے فرمایا، بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا اور اکثر تجارت کے لیے ملک شام جاتا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اور نکاح کر لیا، لیکن پہلی بیوی کو نہ بتایا۔
مگر بیویاں بڑی ذہین ہوتی ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح پتہ چل ہی جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ تاجر بغداد واپس آیا تو اس کی پہلی بیوی کو شک ہو گیا۔ اس نے ایک آدمی کو ملک شام بھیجا تاکہ حقیقت معلوم کرے۔ جاسوس واپس آ کر بتایا، تمہارے شوہر نے وہاں نکاح کر رکھا ہے۔ بیوی نے سوچا جب وہ آئیں گے تو اس سے بات کروں گی، مگر جب وہ واپس آئے تو شدید بیمار ہو چکے تھے۔ اس حالت میں اس سے سوال کرنا مناسب نہ لگا، بس تیمارداری میں لگی رہی، مگر وہ صحت یاب ہونے کے بجائے دنیا سے ہی چلے گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس بیوی نے سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا حصہ لے کر ملک شام چلی گئی۔ وہاں دوسری بیوی کو تلاش کیا اور کہا، دنیا نہیں جانتی، مگر میں جانتی ہوں کہ تم بھی میرے شوہر کی وارث ہو، لہٰذا یہ آدھا مال تمہارا ہے۔ ملک شام والی بیوی نے آگے بڑھ کر پہلی بیوی کو گلے سے لگایا اور کہا، اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب سے ڈرتی ہوں، میں بھی اس کی بندی ہوں۔ پھر کہنے لگی، جب میرا شوہر آخری بار آیا تھا وہ بہت بیمار تھا، بغداد کے طبیبوں نے کہا تھا کہ وہ اب نہیں بچے گا، لہٰذا اس نے جاتے وقت مجھے کچھ پیسے دے دیے، مکان میرے نام کر دیا اور طلاق دے دی تاکہ میں آزاد ہو کر نکاح کر سکوں۔ اس لیے اس مال میں میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سب تمہارا ہے۔ شیخ حسن فرماتے ہیں، میں عالم اور مفتی ہو کر بھی ان دو عورتوں سے بہت کچھ سیکھا، اسی لیے جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ آج ہر گھر میں چیخ و پکار ہے، ہر کوئی خوف زدہ ہے، نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ کسی کے پاس حرام کا مال آ جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں عجیب آوازیں آتی ہیں، بڑے بڑے پیروں کو دکھایا مگر فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہاں کسی یتیم کا مال لگا ہو، کیونکہ اگر کسی یتیم کا مال گھر میں آ جائے تو وہاں ہمیشہ چیخیں گونجتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہر وقت کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بدلاوا کب آئے گا؟ سچ کب بولیں گے؟ دیانت داری کب اپنائیں گے؟ اگر کسی کو پتا ہو کہ ایک ہفتے بعد عمرے پر جانا ہے تو وہ فوراً تیاری کر لیتا ہے، تو جسے معلوم ہے کہ ایک دن مر جانا ہے وہ کب تیاری کرے گا؟ اللہ کا خوف ہمیں سنوارے گا، ہماری زندگیاں بدل دے گا۔